بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ الحجر ہم پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا دوسرا رکوع پڑھیں گے جو آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک ہے۔ اس سورہ میں اور بطور خاص اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا ہے تاکہ جو اہل بصیرت ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو، اور جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے اگر وہ اب ہدایت کے راستے پر نہ بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان میں غور و فکر کرنے کے بعد ان کو شاید ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بے شک آسمانوں کے اندر برج بنائے ہیں اور اس کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے، دیکھنے والوں کے لیے ایک اچھا منظر بنا کے رکھا ہے۔ برج اصل میں عربی میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو ابھر کے آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، جو پہلے نہیں تھی بعد میں ابھر کے آئی اور دور دور سے دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں برج۔ اب یہاں پر ہمارے پاس برج کا مطلب عام طور پہ ٹاور وغیرہ یا کوئی بہت بلند عمارت ایسے سینس میں لیتے ہیں، لیکن وہ چیز جو دور سے دکھائی دیتی ہے اس کو برج کہتے ہیں۔ تو آسمان کے اوپر جو تارے ہیں وہ بھی اصل میں بہت دور سے دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے ان کو بروج کہا گیا ہے۔ عام طور پر ہر تارے کو برج نہیں کہتے، برج کی جمع بروج ہے۔ برج کئی تارے مل کر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 تارے مل کر ایک جگہ جو ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اس کو ایک برج کہتے ہیں، جسے انگریزی میں کانسٹیلیشن کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سٹارز ہوتے ہیں جو ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برج۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 برج ہیں وہ مراد ہیں، یہ بھی بہت بڑے تارے ہوتے ہیں، جس کو عام طور پر اسٹاری کہا جاتا ہے۔ کینسر، لیبرا، ورگو، کیپریکون، یہ جو ہے اس کو بھی برج ہی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی معنی اس کے مراد لیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دیکھنے کے لیے آسمان کے اوپر ایسے بڑے بڑے تارے لگائے ہیں تاکہ اتنی دور سے بھی وہ دکھائی دیں۔ اب زمین سے وہ اتنی دور کے فاصلے پر ہے کہ اگر وہ اتنے بڑے نہ ہوتے تو زمین سے دکھائی ہی کہاں سے دیتے، تو وہ زمین سے دکھائی دینا ہے ان کو، اسی لیے ان کو اتنے بڑے بنایا گیا ہے کہ پوری زمین کی سائز سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں تارے۔ وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں تبھی تو یہاں سے دکھائی دیتے ہیں، نہیں تو کہاں سے دکھائی دیتا؟ تو اس کو کہتے ہیں بروج۔ اور یہ 1 2 4 12 15 نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں تاکہ زمین پر بسنے والے لوگ ان تاروں کو یہاں سے بیٹھ کر دیکھ سکیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو خوبصورت بنا دیا۔ آسمان ان چھوٹے چھوٹے تاروں کی وجہ سے خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ یہاں سے چونکہ ہم کو چھوٹے دکھ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو چھوٹے تارے کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ چھوٹے نہیں ہیں، وہ تو بہت بڑے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور پھر ہم نے ان تاروں کو مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر یہ شیطان کے ہاتھ میں اگر یہ تاروں کا نظام دے دیا گیا ہوتا، جسے کہا جاتا ہے، اسے علم نجوم میں کہا جاتا ہے کہ تاروں کا جو اثر ہے انسان کی زندگیوں پر پڑتا ہے، تو تاروں کا اثر انسان کی زندگیوں پر نہیں پڑتا، بلکہ انسان کی زندگیوں کے اوپر اتار چڑھاؤ جو ہوتے ہیں فیصلے ان کی زندگی کے، اس کو روبہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ تاروں کو استعمال کرتے ہوئے انسان کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ تو تاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سٹارز کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم دے سٹارز وہی کرتے ہیں۔ تو اب سٹارز کو دیکھ کر شیاطین کیا کرتے ہیں، لوگوں کی خبریں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے وہ ستاروں کے ذریعے روب عمل لا لیا جاتا، ستارے حرکت کرنے لگتے ہیں، اس کا اثر پھر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ تو یہ ستارے جو حرکت کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کو حکم دیتے ہیں، جیسا حکم دیتے ہیں ستارے ویسے کام کرتے ہیں، پھر انسانوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو شیاطین کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ
ستاروں کی حرکت کا انسان کے اوپر اثر ہو، اس سے پہلے وہ ستاروں کی نقل و حرکت کو دیکھ کر اس کی معلومات اکٹھا کر لیتے ہیں، کر کے آ کے یہاں پر اس کو شر اور فساد پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ان ستاروں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ یہ شیاطین ان ستاروں کے قریب بھی نہ آنے پائیں، ان کو محفوظ رکھا مردود شیطان سے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، اور جب کوئی شیطان چوری چھپ کے ان ستاروں کے پاس جاتا ہے کچھ خبر لینے کے لیے، پہلے کا پہلے کوئی خبر لے لے تاکہ زمین میں آ کر کچھ نہ کچھ ایک پیشین گوئی کر کے لوگوں کو بھٹکائے۔ پیشین گوئیوں کا بھٹکنے اور ہدایت پانے میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھا آدمی پیشین گوئی کرے اور لوگوں کو اس سے عقیدت ہو جائے تو انسان ہدایت پہ آ جاتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بدماش شخص کو کچھ مستقبل کی بات معلوم ہو جائے تو وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے اور انسانوں کو بھٹکانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اگر شیاطین کو مستقبل کی باتیں معلوم ہونے لگ جائیں تو وہ تو جو ہے انسانوں کو بھٹکانے کا بہت بڑا کام کر دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک روشن شعلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو بھیجتا ہے، شہاب کہا جاتا ہے اس کو۔ ہمارے پاس جو لفظ شہاب الدین وغیرہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ اسی لفظ کے ساتھ ہے، شہاب۔ شہاب کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ شعلے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور وہ شعلے ان شیاطینوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب شیاطین آتے ہیں ستاروں کے پاس کچھ معلومات اکٹھا کرنے کے لیے تو وہ جو شعلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لپک پڑتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ زمین کو بھی ہم نے پھیلا دیا ہے، حالانکہ زمین گول ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ہر طرف سے گول ہے۔ اب جب گول چیز ہوتی ہے تو انسانوں کے رہنے کے قابل بننے کے لیے گول چیز کو اس کے اندر ایک گریوٹی پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ گریوٹی کی وجہ سے انسان زمین سے لگ کر رہے۔ ویسے ایک بال ہے، اگر اس کے اندر گریوٹی نہیں ہے، گریوٹی نیچے کی طرف ہے، تو اوپر والا جو ہے بال کے اوپر کوئی ہے وہ تو پھر بھی ٹک جائے گا، لیکن نیچے والا کہاں سے ٹکے گا؟ تو گریوٹی جدھر ہوگی وہ ادھر چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو گریویٹیشنل فورس والا بنا دیا تاکہ پورے زمین سے چپک کے رہیں، اور پھر انسان کے لیے اس کو چلنے پھرنے کی جگہ مسطح بنا دیا۔ تو حالانکہ زمین گول ہے لیکن انسان کے لیے، انسانی ضرورتوں کے لیے زمین گول نہیں ہے، کیونکہ زمین تو بالکل ان لوگوں کے لیے چلنے پھرنے کے قابل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے پھیلا دیا ہے زمین کو، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہم نے پہاڑ بھی گاڑ دیے، زمین کے اوپر بہت بڑے بڑے مضبوط پہاڑ زمین کے اوپر گاڑ دیے تاکہ وہ پہاڑوں کا وزن زمین کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے، اور ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے مطابق طے کر دیا ہے، دنیا کا نظام کیسے چلنا ہے، ہر چیز ایک فکس طریقے سے ہم نے مقرر کر دی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فکس کردہ طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، اور پھر دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو معاملات وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم پیش آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے پورا فکس کر دیا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں رزق کے سامان بھی پیدا کر دیے ہیں، معاش، تمہاری کمائی کے سامان پیدا کر دیے۔ اب بظاہر تو انسان محنت کر کے کما رہا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ انسان محنت اگر کرے اور قدرت کی سپورٹ اس کو حاصل نہ ہو تو محنت سے انسان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ انسان کیا محنت کر رہا ہے؟ زمین میں کھیتی باڑی کرے گا، لیکن زمین میں سے اگر کھیتی باڑی کامیاب ہوگی، رزق دینے والے نے زمین کے اندر وہ صلاحیت دے کر زمین کو حکم نہ دیا تو کہاں سے تمہاری محنت کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک تو انسان صرف اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہی محنت کر رہا ہے تو اس کو کامیابی مل رہی ہے۔ پھر انسان کو محنت کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے دی ہے۔ پھر محنت کرنے کی ہدایت کس نے دی، رہنمائی کس نے دی؟ وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ تو ہر طرف سے انسان اللہ کی رہنمائی میں جگڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں رزق کے سامان۔ محنت کرنا خود ایک رزق کا سامان ہے، کھیتی باڑی ایک رزق کا سامان ہے، جتنے چیز ہیں دنیا میں
وہ سب اسی سے مربوط ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جنہیں تم روزی دینے والے سمجھتے ہو وہ روزی دینے والے نہیں ہیں۔ تم جس کو روزی دینے والے سمجھتے ہو ان کو بھی ہم ہی روزی دے رہے ہیں، اور ان کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں۔ اب اس کے دوسرے معنی اور ایک یہ ہوں گے کہ اور ہم ان کو بھی رزق دے رہے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ مطلب تمہارے اپنے بچوں کو تم پال رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہمارے بچوں کو رزق ہم دے رہے ہیں، ان کی ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہی سمجھتے ہو نا۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں یا ایسی مخلوق بھی ہے جن کو رزق دینا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں تم جانتے تک نہیں ہو۔ سمندروں کے اندر کی مخلوق ہے، اور کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر رہتے ہیں، ایسے کروڑ قسم کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق، ایک نو کی مخلوق کروڑوں میں ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، نو خود، اس کے انواع خود، اس کے اسپیشیز خود کروڑوں میں ہیں۔ تو ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ تم دے رہے ہو؟ نہیں، وہ تو ہم دے رہے ہیں۔ تو جیسے ہم ان کو رزق دیتے ہیں ویسے تم کو بھی دیتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور بھرے پڑے۔ اتنی بھری ہے دولت دارین ان کے پاس، منہ کھول دے خزانے تو پڑ جائیں کاسے کم۔ تمہارے کاسے مانگتے مانگتے کم پڑ جائیں گے، اتنا دے سکتے ہیں وہ، اتنا ہے ان کے پاس۔ تم جس کو خزانہ سمجھتے ہو ویسے خزانے ان کے پاس بھرے پڑے ہیں، وہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، لیکن ہم ایک اندازے کے مطابق، ایک ہماری حکمت کے مطابق کتنا اتارنا ہے، کب اتارنا ہے، وہ حساب سے ہی اتارتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اتارتے ہیں، ہماری حکمت کا تقاضا کیا ہے، ہم کہاں پر کس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ اتارنا چاہیے، تبھی اتارتے ہیں، پوری خزانہ نہیں اتار دیتے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور یہ جو فضاؤں میں ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں بھی بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں ہوا کا بہت بڑا رول ہے، نہ صرف انسان کی زندگی میں بلکہ اس کے رزق کے حوالے سے، جھاڑوں کے لیے، پودوں کے لیے رزق، ہوا جو ہے بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ تو یہ ہوا چلتی کہاں سے ہے؟ ہم بھیجتے ہیں تبھی تو چلتی ہے۔ ہواؤں کو بھی ہم بھیجتے ہیں اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور پھر تم وہی پانی پیتے ہو۔ جو پانی ہم آسمان سے برساتے ہیں وہی پانی تو تم پیتے ہو، تمہیں سیراب کرتے ہیں اسی پانی سے۔ وما انتم لہو بخازنین، اور تم جتنا ہم بھیجتے ہیں اتنا تم ذخیرہ نہیں کر سکتے، اسٹور نہیں کر سکتے۔ ہم کتنا پانی برساتے ہیں اور تم کتنا سیو کرتے ہو، اس کا ریشیو نکالو۔ 1% بھی نہیں، 99% ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ ہم اگر 100% پانی برساتے ہیں تو 99% پانی ایسے ہی گزر جاتا ہے، تم 1% سیو کرتے ہو، اور تم پورا سیو کر بھی نہیں سکتے، کہاں سے کرو گے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں۔ اب دیکھیے یہاں پر پیدا کرتے ہیں نہیں فرمایا گیا، ہم ہی پیدا کرتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں نہیں کہا گیا، ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں۔ تو زندہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو مر گیا ہے اس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انسانوں کی زندگی اور موت مراد نہیں ہے، بلکہ پھل پھول پودے ایک وقت میں جب مر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اب اس کے اندر حیات کی کوئی شکل تم کو دکھائی نہیں دیتی، اس کو اللہ تعالیٰ پھر سے تر و تازہ کر دیتے ہیں، اور پھر جب چاہے ان کو سکھا بھی دیتے ہیں، پھر ہرے بھرے جھاڑ لکڑی کے ڈنٹالے بن کر رہ جاتے ہیں۔ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، سب ہمارا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یقیناً ہم جانتے ہیں
ان کو جو گزر چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں، آنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی زندگیاں کیسی تھیں، کیا کیا کر کے انہوں نے زندگیاں گزاری، کتنے اطاعت گزار فرمانبردار رہے، کتنے نافرمان رہے، کیا ہوا، کیسا ہوا۔ صدیوں سال سے دنیا چلتی آ رہی ہے نا، آپ تو اب پیدا ہوئے دنیا میں، ایک وقت پہلے تم پیدا ہوئے دنیا میں، ایک وقت کے بعد پھر تم دنیا میں نہیں رہو گے، لیکن دنیا تو پہلے بھی چلتی رہی تھی، اب بھی چل رہی ہے، آگے بھی چلتی رہے گی۔ تو پہلے جو لوگ گزر گئے، دنیا داری کرتے 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 دنیا سے گزر گئے، دنیا نے ان کو چھوڑ دیا، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور ابھی جو آئے بھی نہیں ہے دنیا میں، ہو سکتا تمہارے مر جانے کے بعد وہ دنیا میں پیدا ہوں گے، ایسے بھی تو لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، وہ آ کر کیا کریں گے، کیسا کریں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور پھر وہ آپ کا پروردگار ہی ہوگا جو سب کو ایک جگہ جمع کرے گا قیامت کے دن۔ جو گزر چکے 2000 سال، 4000 سال، 5000 سال پہلے جو گزر چکے ان کو بھی، اور جو اب ہیں دنیا میں ان کو بھی، اور آگے 200 سال 400 سال کے بعد کوئی اگر پیدا ہوں گے تو ان کو بھی، سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ انہو حکیم علیم، وہ بہت حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ کب کیا پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، کس کو کب مارنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، وہ سب اس کو معلوم ہے، اور پھر کون کیا کر رہا ہے، کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، کتنا غلط کر رہا ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی یہ ساری کاریگری جو اس نے کی ہے، وہ اپنے حساب سے اس کو چلا رہا ہے، اس کو چلانے دو، اس کے کام میں مداخلت مت کرو، تم کو کیا کرنا ہے وہ دیکھو اور اس کی تیاری کرو جواب دہی کی، کیونکہ ان ربک هو یحشرہم، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے پوچھ تاچھ کے لیے۔ اللہ کی نشانیوں کو پیش نظر رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور جو ذمہ داریاں تم کو دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ باقی دنیا تو آتی رہے گی، جاتی رہے گی، کبھی کسی کی دنیا ہوئی ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔